اللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج سورہ بقرہ کی آخری دعا لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم سے بھول ہو جائے اور ہم سے خطا ہو جائے۔ تو بندہ اس میں مانگ رہا ہے، پہلا جو جملہ شروع ہوا ہے، پہلی جو بات شروع ہوئی ہے وہ ایسی ہے، یعنی پہلی دعا اس میں سمجھ لیجئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ربنا، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اگر ہم سے بھول ہو جائے اور کوئی خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اس کے بعد اسی میں دوسری دعا ربنا کے حساب سے کہ ربنا ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے یا اللہ جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر آپ نے ڈالا، یعنی ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، یعنی ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر آپ نے وہ بھاری بوجھ دیا یا اللہ۔ ربنا ولا تحملنا، یا اللہ ہم سے ایسا بوجھ مت اٹھائیے جو ہماری طاقت کے بقدر نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی ہمیں ایسا بوجھ اٹھانے کی، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، یا اللہ اس کا مکلف ہمیں مت بنائیے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھائیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہم پر یا اللہ ہماری درگزر فرمائیے، ہم سے درگزر فرمائیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائیے۔ واعف عنا واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرمائیے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، یعنی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اس دعا کے اندر آخری میں واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمائیے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرمائیے۔ وارحمنا، اور ہم پر اپنی رحمت فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہی بزرگ برتر ہیں، آپ ہی بڑے ہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ بہت ہی ضروری دعا، بہت اچھی دعا ہے، بڑی اہمیت والی دعا ہے، اور اس سے جو ہے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آخری کی دعائیں جو سورہ بقرہ کی ہے وہ رات میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ رات میں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو جو ہے کہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ اور آخری جو آیت شروع ہوتی ہے آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہر وقت ہوں گی، اور ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں اور ہم سے خطا ہو جائے یا اللہ، اور ایسا بوجھ جو پہلی قوموں پر جو بوجھ آیا، جو بھاری بوجھ پہلی قوموں کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے اندر التجا کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ ایسا بوجھ ہمارے اوپر مت دے دیجئے جس کی ہم تاب نہ لے سکیں، اور ہماری جو طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کسی چیز کی جس کے اندر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اس چیز کا اللہ مکلف بنائے۔ یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے اپنی تمام حاجات کا سوال اللہ سے کریں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اس سے عاجزی ہوتی ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔